اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل ورد. جو زیارت نامہ کسی خاص امام کے لیے مختص ہو اسے زیارت جامعہ کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس کا متن زیادہ مفصل ہے اس بنا پر یہ زیارت جامعہ کبیرہ کے نام سے مشہور ہوا ہے. زیارت جامعہ کبیر ایک ایسی زیارت ہے جسے آپ کسی بھی امام کی دور یا نزدیک سے زیارت کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. آئیے زیارت جامعہ کی سند کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس زیارت نامے کو شیخ طوسی نے کتاب تہذیب اور شیخ صدوق نے من لا یحضر الفقیہ میں نقل کیا ہے. علامہ مجلسی کہتے ہیں یہ دور اور نزدیک سے پڑھی جانے والی کامل ترین زیارت ہے. علامہ محمد باقر مجلسی کے والد علامہ محمد تقی مجلسی بھی من لا یحضر الفقیہ کی شرح میں لکھتے ہیں یہ بہترین اور کامل ترین زیارت ہے، اور میں ہمیشہ اسی کی روشنی میں مقامات مقدسہ میں ائمہ اطہار کی زیارت کا فیض حاصل کرتا تھا. اس زیارت کا متن امام ہادی علیہ السلام سے منقول ہے، جسے ابن بابویہ نے محمد بن اسماعیل برمکی کے واسطے سے موسیٰ بن عبداللہ نخعی سے، اور انہوں نے امام ہادی علیہ السلام سے نقل کیا ہے. جوینی خراسانی نے اس کو فرائد السمتین میں حاکم نیشابوری سے ابن بابویہ کے واسطے سے نقل کیا ہے. اس کے باوجود یہ زیارت نامہ سند کے اعتبار سے تقسیم حدیث کی بنیاد پر حدیث کے زمرے میں نہیں آتی، کیونکہ اس کے سلسلہ سند موسیٰ بن عبداللہ نخعی ہے جو مہمل اور غیر معروف گردانا گیا ہے. البتہ ابتدائی ہجری صدیوں کے دوران جب قرائن کی مدد سے حدیث کو حدیث صحیح اور غیر صحیح میں تقسیم کیا جاتا تھا یہ زیارت نامہ صحیح سمجھا جاتا تھا. ابن بابویہ نے اس زیارت نامے پر اعتماد کیا ہے، اور یہ بجائے خود مرجحات سند میں سے اور اس کی سند کو تقویت پہنچانے والے قرائن میں سے ایک ہے. علاوہ ازیں شیعہ امامیہ نے اس طرح سے اس کو مقبول سمجھا ہے کہ اگر کوئی بصیر اور نقاد شخص چاہے تو اس پر ایسے اجماع کا دعویٰ کر سکتا ہے جو قول معصوم کا کاشف ہے. شبر نے اس زیارت نامے کو نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کے مترادف قرار دیا ہے، جس کی فصاحت و بلاغت اس رتبے پر ہے کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ یہ زیارت نامہ غیر معصوم سے نقل ہو چکا ہوگا. شیخ احمد احسائی نے بھی زیارت جامعہ کبیر کی سند کا جائزہ لینے کے بعد لکھا ہے یہ زیارت لفظ اور معنی کے لحاظ سے اس رتبے پر ہے کہ ایک آگاہ انسان
بخوبی ادراک کرتا ہے کہ یہ کلام معصوم ہے، چنانچہ اس کی سند کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محدث نوری کی رائے ہے کہ ابن بابویہ نے اپنی روایت میں متن کو ملحظ کیا ہے اور ان حصوں کو حذف کیا ہے جو ان کے عقائد پر منطبق نہ تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔